السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم حضور پاک کی سیرت کے سلسلے کو سن رہے تھے، لیکن سابق میں جیسے ہم نے جانا کہ حضرت عمر فاروق آپ کی شہادت اور آپ کا تعلق حضور پاک سے کیسا رہا، ویسے ہی آج ہم یہ جاننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ یہ جو محرم کے ایام ہے اور اس کی جو خصوصیت ہے، اس میں جو یاد ہے وہ یاد حسین ہے۔ برادران عزیز، یہ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس کی زحمت، جس کی تکلیف، جس کا غم، جس کا حزن آج بھی امت محسوس کرتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، آپ کے جگر کا ٹکڑا امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ برادران عزیز، سب سے پہلے تو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک مومن جب اہل بیت اطہار کو یاد کرتا ہے تو کیسے یاد کرے، اور اہل بیت اطہار کی محبت ایک مومن کے لیے کتنی ضروری ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ قرآن مجید اس محبت کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیبہ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، لیکن میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں پر صحابہ کرام کے سامنے حضور پاک نے یہ اعلان فرمایا کہ تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ، یہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، قرآن جن کی محبت کا حکم دے رہا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا: یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ دونوں کے دونوں شہزادے حسن و حسین ہیں کہ جن کی محبت قرآن سے واجب ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت یہ قرآن سے واجب ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں: من احبہم احبنی، من احبنی احبہ اللہ، من احبہ اللہ ادخلہ الجنہ۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا: من احبہما فقد احبنی، من احبنی احبہ اللہ، من احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، من ابغضہما فقد ابغضنی، من ابغضنی ابغضہ اللہ، من ابغضہ اللہ ادخلہ النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد کیا ہوا؟ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مومن مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔
اہل بیت اطہار کی محبت کی اہمیت کو جانیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ان کی محبت کو ان کی محبت نہ سمجھو، یہ محبت میری محبت ہے، اور میری محبت یہ سبب ہے اللہ کی محبت کا، اور جب اللہ تم سے محبت کرنے لگتا ہے تو جان لو کہ تمہارا مقام اللہ جنت بنا دیتا ہے۔ برادران عزیز، دوسری طرف ارشاد ہوتا ہے من ابغضہما، جو ان سے بغض رکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم میری محبت کے دعویٰ کرتے ہو، میری محبت کا ادعا رکھتے ہو، میری محبوب ہونے کی تم یہ بات کرتے ہو، تو جان لو کہ جب تک تم میری اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے میری محبت مکمل نہیں ہو سکتی۔ برادران عزیز، آج معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو کوشش کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کی محبت سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ایمان کی دلیل ہے۔ سنن نسائی کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبهم لله ولقرابته، کہ کسی شخص کے دل میں تب تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک وہ میری اہل بیت کو اللہ کی خاطر اور میری نسبت کی خاطر محبت نہ کرے، میری رشتہ داری کی خاطر محبت نہ کرے، تب تک اس کے دل میں ایمان جاگزی نہیں ہوگا۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ ایمان یہ ہر عمل کی بنیاد ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارے خیرات، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ معاملہ ہمارا ہو رہا ہے، جو کچھ کوشش ہم اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، جو کچھ عمل ہم اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، جو کچھ صدقات و خیرات اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، ان تمام کے قبولیت کی جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ بغیر ایمان کے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ حدیث پاک بھی یاد آ رہی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا من مات علی بغض اہل بیتی مات علی الکفر۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا من مات علی بغض اہل بیتی ادخلہ النار۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان صام و صلی، کہ اگر وہ روزہ بھی رکھتا ہے، اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، کیا تب بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ تو اس حال میں مر جائے کہ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہو، اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی دشمنی ہو، اس کے دل میں اہل بیت اطہار کے لیے نفرت و خرابی ہو۔ حضور پاک نے فرمایا اگر وہ روزہ بھی رکھتا ہے، اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اور نماز بھی کہاں پڑھ رہا ہے؟ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھتا ہے، تب بھی اگر اس کے دل میں میرے گھر والوں کے لیے، میری اہل بیت کے لیے، میرے نگاہ کے جو چراغ ہیں، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے لیے نفرت ہے، ان کے لیے بغض ہے، ان کے لیے عداوت ہے، تو جان لو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب اس کی وجہ ہم کو یہ حدیث پاک بتاتی ہے کیونکہ حضور پاک نے بتا دیا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا۔ ایمان کے تقاضوں میں ایک تقاضا اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ برادران عزیز، جب ہم بات کرتے ہیں امام حسین کی، امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، تو آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، اس کے کچھ جھلکیاں اگر ہم جاننا چاہیں تو معلوم ہوگا کہ اہمیت کیا ہے۔ کیونکہ ایک مومن کے پاس اس چیز کی اہمیت ہونی چاہیے جس کی اہمیت اللہ کے پاس زیادہ ہے۔ ایک مومن کے پاس اس ذات کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے جس کی اہمیت حضور پاک کے پاس زیادہ ہے۔ ایک مومن کے پاس اس ذات کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے جس کی اہمیت قرآن نے بتائی ہے۔
کیونکہ یہ ہمارے اساس ہے، یہ ہماری بنیاد ہے کہ جس کو اللہ چاہے اسے ہم چاہتے ہیں، جس کو رسول پاک چاہے اسے ہم چاہتے ہیں، جس کی محبت کا حکم قرآن دے اس کی محبت کو ہم اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ جب تک ان سے ہم جڑیں گے نہیں، اللہ کی جس کو چاہے ہم اس کو نہیں چاہیں گے، حضور پاک جس کو چاہے ہم اس کو نہیں چاہیں گے، قرآن کے حکم پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر وہ مسلمان کیسے؟ تو ہم بھی یہ جانیں گے کہ اللہ کے پاس کیا حکم، اللہ کے پاس کیا مقام ہے۔ مقام کو سمجھنے کے لیے چند باتیں، چند احادیث آپ کے سامنے رکھو جس سے اللہ کے پاس امام حسین علیہ السلام کا مقام، حسنین کریمین کا مقام کیا ہے معلوم ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کا جو نکاح ہوا سیدہ کائنات سے، وہ نکاح کیسے ہوا کہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے جبرائیل امین حاضر ہوئے حضور پاک کے پاس، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ نے آپ کی شہزادی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح علی سے کر دیا ہے، جنت میں یہ نکاح ہو چکا ہے، 70,000 حوروں نے اس نکاح میں شمولیت اختیار کی، اور اللہ نے سدرۃ المنتہا کو کہا کہ وہ ایسے جواہرات کی برسات کرے، اور یہ حوریں اس کو چنتی رہی اور اپنے امتیاز کو پیش کرتی ہے یہ جواہرات دکھا کر۔ اللہ نے ان کا نکاح جنت میں کر دیا ہے، اور اب اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ ان کا نکاح آپ دنیا میں بھی کر دیں۔ تو یہ نکاح کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اس کے بعد اس نکاح سے جو تشریف لائے کون ہے؟ سب سے پہلے امام حسن کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام حسن جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی یا رسول اللہ آپ کی شہزادی کے گھر میں شہزادے تولد ہوئے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ حضور پاک خوشی کے ساتھ چہرے انور پر مسرت ہے، سرور کائنات تشریف لاتے ہیں۔ اپنے شہزادے کو سب سے پہلے کسی چیز کو امام حسن نے چکھا ہے تو وہ اپنے نانا رسول پاک کے لعاب دہن کو چکھا، جو گٹی دی جاتی ہے حضور پاک نے اپنے لعاب دہن کی گٹی دی۔ اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا علی بتاؤ کوئی نام سوچا ہے کیا؟ شہزادے کا کوئی نام تمہارے ذہن میں ہے تو بتاؤ۔ مولا علی مشکل کشا کے ساتھ تو ہم جانتے ہیں، روایات مختلف ہے لیکن یہ روایت معتبر ہے کہ جہاں مولا علی مشکل کشا نے حضور پاک سے عرض کیا کہ اس کا نام میں حرب رکھنا چاہتا ہوں۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ کرنا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کو حرب کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنا بڑا پسند تھا، اللہ کی راہ میں نکلنا بڑا پسند تھا۔ حضور پاک نام سنا تو کہا کہ علی حرب نہیں، یہ شہزادے کا نام اللہ نے حسن رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے حسن، اللہ نے نام بھیجا ہے جنت سے اس کا امام حسن کا۔ اسی طرح 1 سال گزر جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پھر ایسے ہی معاملہ طے پایا، حضور پاک تشریف لائے، اپنے لعاب دہن کی گٹی دی، پھر پوچھا بتاؤ علی کوئی نام ہے؟ پھر مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں جنگ کتنا اچھا نام ہے۔ حضور پاک نے کہا علی یہ حرب کیا لگا رکھا ہے؟ اللہ نے شہزادے کا نام حسین رکھا ہے۔ اور یاد رکھو فرماتے ہیں سرور کائنات کہ اس سے پہلے دنیا میں کسی کا نام حسن و حسین نہیں تھا، اللہ نے ان ناموں کو جنت میں چھپا رکھا تھا، اللہ نے ناموں کو جنت میں چھپا کے رکھا تھا، اور میرے ان شہزادوں کے لیے یہ 2 نام بھیجے ہیں حسن و حسین۔ برادران عزیز اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس کیا مقام رکھتے ہیں کہ شہزادوں کی پیدائش کا انتظام بھی اللہ فرما رہا ہے، شہزادوں کے ناموں کا
اہتمام بھی اللہ فرما رہا ہے اور جنت سے ان کے ناموں کو بھیج رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ سنو جن کا نام اللہ رکھتا ہے ان کی ساری زندگی اللہ کے کام میں گزر جاتی ہے اور ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزار دیتے ہیں۔ برادران عزیز، اب اس کے بعد پھر شہزادے اب اپنی نشو و نما کی طرف چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کے سن مبارک آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ اب معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمارے لیے سنت ہے۔ سرور کائنات کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب شہزادوں سے محبت کا انداز کو دیکھیے، کیسی محبت فرماتے ہیں، کیسی محبت فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہزادے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کس انداز کی محبت ہے۔ شہزادوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ، نانا رسول پاک سے عرض کر رہے ہیں، نانا جان آج ہم اونٹ کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، اونٹ کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ سرور کائنات سے کہا جا رہا ہے کہ جن کے دربار کا ادب اللہ سکھاتا ہے، جن کی محبت کا حکم پروردگار دیتا ہے، وہ رسول پاک سے دونوں شہزادے کہتے ہیں نانا جان ہمیں اونٹ کا کھیل کھیلنا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دونوں دست کرم، وہ ہاتھ جن کو اللہ کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب یہ ہاتھ آپ کا نہیں، رب ذوالجلال کا ہاتھ ہے۔ جب آپ نے ہاتھ رکھا تو آپ نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے۔ جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا ہے۔ اللہ اس انداز میں حضور پاک کے ہاتھوں کو بیان کرتا ہے۔ حضور پاک دونوں ہاتھ اپنے زمین پر رکھ دیتے ہیں اور دونوں شہزادوں کو کہتے ہیں کہ شہزادے تم میرے پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، میں تمہارا اونٹ بن جاؤں گا۔ سرور کائنات شہزادوں کی محبت کا انداز تو دیکھیے۔ اب حضور پاک اپنی پشت مبارک پر دونوں شہزادوں کو بٹھاتے ہیں۔ وہ پشت مبارک اس کو قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، اے حبیب ہم نے ہر اس وزن کو اٹھا لیا جو آپ کی پیٹھ پر تھا۔ تو اب بظاہر یہ وزن دکھتا تو سرور کائنات کی پشت پر ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس پشت کے ہر وزن کو ہم تھامے رکھتے ہیں حبیب، ہم اٹھائے رکھتے ہیں۔ اب حضور پاک اپنے پشت پر دونوں شہزادوں کو بٹھا دیے۔ اب دونوں شہزادے جب پشت پر بیٹھ گئے، حضور پاک اپنے دست کرم زمین پر رکھ دیے، دونوں گھٹنوں کو زمین پر لگا دیا اور ابھی چلنا ہی شروع کیا تھا کہ آپ کے شہزادے کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں نانا جان اونٹ تو بڑا شاندار ہے لیکن اونٹ کی نکیل کہاں ہے، اونٹ کی نکیل کہاں ہے؟ تو اس پر سرور کائنات اپنے زلف اتھر اٹھا کر امام حسین کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں حسین یہ تمہارے اونٹ کی نکیل ہے، جدھر موڑو گے اڑ جائے گا، جدھر موڑو گے اڑ جائے گا۔ یہ محبت کا انداز کون بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام بیان کر رہے ہیں۔ اس انداز کو کون دیکھ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ اس انداز میں حضور پاک مسجد نبوی شریف کے صحن میں اپنے شہزادوں سے کھیلتے ہیں تو صحابہ اکرام کے بچوں نے بھی اس کھیل کو دیکھا، ان کے دل میں بھی یہ امنگ جاگی کہ ہم بھی کھیل رہے اپنے آقا کے ساتھ، ہم بھی تو اپنے آقا کے ساتھ کھیلیں گے۔ وہ رحمت للعالمین ہے، ان کا محبت کا انداز ہر ایک کے ساتھ برابر ہے۔ تو صحابہ اکرام کے بچوں کی ایک جماعت، ان کے صاحبزادوں کی ایک جماعت حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم روز دیکھتے ہیں آپ حسن و حسین کے ساتھ بہت اچھے اچھے کھیل کھیلتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ حضور پاک نے انہیں دور نہ کیا بلکہ ارشاد فرمایا یقیناً تم میرے ساتھ ضرور کھیلو، میں تمہارے ساتھ ضرور کھیلوں گا۔ تبھی مورخین لکھتے ہیں کہ ایک
صحابی رسول نے اپنے درخت سے توڑ کر تازے کھجور حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کیے. تازے کھجور آئے. حضور پاک نے کہا دیکھو تمہارے پاس دو آپشن ہیں, کھیلنا چاہتے ہو تو میں کھیلنے کو تیار ہوں, ہاں اگر چاہتے ہو تو کھجور دینے کو بھی تیار ہوں. تازے کھجور آئے ہوئے ہیں, چاہتے ہو تو کھجور بھی لے سکتے ہو. اب اس بچوں میں ایک بڑے بھی تھے, بیٹھ کر مشورہ ہوا کیا کریں, کھیلیں کہ کھجور لے لیں. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, ان کے بڑے نے کہا دیکھو حضور پاک کی شفقت تو ہمیشہ ہے, حضور پاک کی رحمت تو ہمیشہ ہے, سرور کائنات کی عنایت تو ہمیشہ ہے, ہم پھر ایک مرتبہ معاوضہ کر کھیل لیں گے, لیکن آج کھجور بڑے تازے آئے ہوئے ہیں, آج کھجور لے لیتے ہیں. اب سب مل کے عرض کیے یا رسول اللہ کھیل کسی اور دن ہو جائے گا, آج ہم کو کھجور دے دیجیے. حضور پاک نے سب کو کھجور تقسیم کر دیے. یہ انداز محبت تھا. کبھی کھیل ہوتا تھا اونٹ کا, کبھی کھیل ہوتا تھا جھاڑ کا, کبھی کھیل ہو رہا ہے, اور وہ صحابہ اکرام کی نگاہیں بھی دیکھ رہی ہے. وہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے, ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے, احمد نے اس کو نقل فرمایا ہے, حاکم نے اس کو نقل فرمایا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سجدے میں گئے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے, اور سجدہ بڑا طویل ہو گیا, سجدہ بہت طویل ہو گیا. صحابہ اکرام میں جو راوی تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کو بے قراری لاحق ہوئی, میرا دل بے چین و بے قرار ہو گیا کہ آخر ہوا کیا ہے. تسبیحات 5 ہوتی ہے, 7 ہوتی ہے, 11 ہوتی ہے, لیکن بہت بڑا سجدہ ہو گیا تو میں بے چین ہو گیا. میرے دل میں نئے خیال آنے لگے. میرے دل میں خیال آیا کہیں حضور پاک کو اللہ نے اپنے پاس تو نہ بلا لیا. میرے دل میں خیال آیا کہیں وحی تو نازل نہ ہوئی. میرے دل میں خیال آیا سرور کائنات پر کوئی چیز رحمت تو نہ آ گئی. اور یہ خیال جب بے چین کرنے لگا تو راوی کہتے ہیں میں نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیا. سجدے سے اٹھا کر میں نے حضور پاک کی طرف محبت کی نظر ڈالی تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں ہے, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں, اور آپ کی پشت پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. جب اس منظر کو دیکھا تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر پھر واپس سجدے میں کر دیا. نماز ختم ہوئی, صحابہ اکرام بھی بے چین تھے, ساری جماعت بے چین تھی, یہ کیا معاملہ ہو گیا, اتنا لمبا سجدہ آج تک کبھی نہ ہوا, اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا, کیا اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی تھی, کیا اللہ نے کچھ احکام نازل کیے. حضور پاک نے فرمایا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, بات اتنی ہے کہ میرا شہزادہ حسین میری پیٹھ پر آ کر بیٹھ گیا تھا, میں اللہ کے ذکر میں تھا, وہ میری پیٹھ پر آ کر بیٹھ گیا. میرے دل نے یہ نہ چاہا کہ میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں اور میرا حسین میری پیٹھ سے نیچے گر جائے, اس لیے جب تک حسین بیٹھے رہے تب تک میں اللہ کے تسبیح بیان کرتا رہا, سجدے کو لمبا کرتا رہا. جب میرا بیٹا حسین اتر گیا تو میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیا. برادران عزیز یہاں معلوم کیا ہوتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین کی اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کہ آپ پیٹھ سے گر جائیں. حدیث پاک ہمارے سامنے ہے, سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. صحابہ اکرام کے درمیان سرور کائنات ممبر پر تشریف فرما ہے, اور ممبر پر تشریف رکھ کر آپ خطبہ دے رہے ہیں. جمعے کا خطبہ چل رہا ہے, حضور پاک جمعے کا خطبہ دیتے ہیں, اور اس خطبے کے درمیان میں صحابہ اکرام کے درمیان میں دونوں شہزادے امام حسن امام حسین جو سرخ مائل لباس پہنے ہوئے ہیں, دونوں شہزادے دوڑ لگا رہے ہیں. کم سن شہزادے ہیں, ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ حضور پاک کے پاس پہلے پہنچ جائیں. دونوں بھائیوں کے درمیان یہ کوشش ہے کہ میں پہلے پہنچوں, اور دونوں دوڑتے 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 ایک مقام ایسا بھی آیا کہ دونوں کے پیر مل گئے اور وہاں گر گئے. کہاں گرے؟ شیخ الاسلام بیان کرتے تھے کہاں گرے, صحابہ کے جھرمٹ میں گرے, حضور پاک کے عاشقوں کے درمیان گرے, صحن نبوی میں گرے.
مسجد نبوی شریف کے صحن میں گرے، صحابہ اکرام کے جھنمٹ میں گرے، عاشقان رسول کے درمیان گرے۔ اگر حضور پاک حکم فرماتے صحابہ اکرام 1 منٹ میں لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، لیکن سرور کائنات نے اپنے خطبے کو روک دیا، اپنے خطبے کو روک کر ممبر سے نیچے تشریف لائے اور نیچے تشریف لا کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا، ایک دو مٹی کو صاف کیا، لا کر ممبر پر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا لوگوں اللہ نے کہا ہے یقیناً اولاد آزمائش ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے خطبے کو جاری رکھوں، میں چاہتا تھا کہ میں اپنے بیان کو کنٹینیو کروں، لیکن اولاد کی محبت نے مجھے اجازت نہ دی، حسن و حسین کے گرنے نے مجھے بے چین کر دیا اور میں اپنے آپ کو روک نہ پایا، بے ساختہ جا کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا۔ یہ محبت کا انداز کس کا ہے؟ حضور پاک کا ہے۔ کون سکھا رہے ہیں ہم کو؟ امام حسن امام حسین کی محبت رسول پاک سکھا رہے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک نے کہا کہ جب تم میری اہل بیت کو دیکھو تو میری نسبت سے دیکھو، اللہ سے محبت کرو کہ اللہ نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہے، بہت زیادہ نعمتیں اللہ نے تم کو عطا فرمائی، اور مجھ سے محبت کرو لحب اللہ، اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو۔ اور حضور فرماتے ہیں وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر، میری محبت کی خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو۔ برادران عزیز اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ حضور پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے تو میری محبت کی خاطر کرنا۔ برادران عزیز ایسے سینکڑوں واقعات ہم کو ملتے ہیں جہاں پر امام حسین علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں، سرور کائنات کی محبت کے انداز صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں۔ وہ معاملہ میرے سامنے یاد آ رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المؤمنین بنے، اور آپ اپنے دور خلافت میں کسی کام سے باہر نکلے تھے، مدینہ پاک کی گلیوں میں آپ نے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین کو کھیلتا ہوا پایا، تو آپ نے اپنا کام چھوڑ دیا اور دونوں شہزادوں کو اٹھا کر اپنے کاندھے پہ بٹھا دیا۔ دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق اب مدینہ پاک کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ مدینہ پاک کی گلیوں میں گھومنے لگے تو اس پر دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا اور کہنے لگے کہ شہزادوں کتنی پیاری سواری ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سواری کر رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین کے کاندھوں پر سوار ہے، کتنی پیاری سواری ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ارے رک جاؤ، سوار بھی کتنے پیارے ہیں، تعریف صرف میری سواری کی نہیں ہوگی، تعریف سوار کی بھی ہوگی، سوار بھی کتنے پیارے ہیں، سنو تمہیں میں حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق اسی انداز میں کہتے ہیں میں حدیث سناتا ہوں، سنو۔ ایک دن میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، اسی طرح دونوں شہزادوں کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مدینہ پاک کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ سرور کائنات سید الانبیاء فخر کون و مکان معجزے عالم جس کے لیے عالم پیدا کیا گیا، وہ ذات گرامی دونوں شہزادوں کو اٹھا کر جب مدینہ پاک کا سفر کرنے لگی، سیر کرانے لگی، تو یہی نگاہ ابوبکر تھی، یہی نگاہوں نے دیکھا تھا۔ اس منظر کو دیکھا تو میں نے بے ساختہ کہہ اٹھا شہزادوں کتنی پیاری سواری ہے، سید الانبیاء کی سواری کر رہے ہو، رحمت للعالمین کی سواری کر رہے ہو، رسول پاک کی سواری کر رہے ہو، ارے کتنی پیاری سواری ہے۔ تو میرے آقا نے کہا رک جاؤ ابوبکر، سوار بھی کتنے پیارے ہیں، سوار بھی کتنے پیارے ہیں، ارے یہ میرے رخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تم میری تعریف کرو اور ان کی تعریف نہ کرو، مجھے برداشت نہیں۔ جب جب میری تعریف ہوگی میرے شہزادوں کی بھی تعریف ہوگی۔ کون سکھا رہے ہیں محبت اہل بیت؟ ہم کو حضرت ابوبکر صدیق سکھا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا مزاج دیکھیے، ان کا انداز محبت دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق کا دور آیا، دور خلافت۔ حضرت عمر فاروق اب آپ ممبر پر تشریف فرما ہے،
اور خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ عنایت کر رہے ہیں، تبھی امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں آئے اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم سے کہا، خلیفۃ المسلمین سے کہا، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، عمر میرے نانا کے ممبر سے اتر جائیے، کم سن شہزادے ہیں، 9 برس کی عمر ہے، حضرت عمر فاروق سے کہے میرے نانا کے ممبر سے اتر جائیے، اور وہاں پر حضرت عمر فاروق ہے۔ ہم نے جانا حضرت فاروق اعظم کا مزاج کیسا ہے، انداز کیسا ہے، لیکن محبت اہل بیت کی تربیت حضرت عمر فاروق دے رہے ہیں، اور آپ ممبر سے نیچے اتر گئے، خطبے کو روک دیا، نیچے اترے، شہزادے کو اپنے گود میں اٹھا لیا، لے جا کر ممبر پر بٹھا لیا، کیونکہ ان کی نگاہوں نے حضور پاک کو دیکھا تھا کہ حضور پاک شہزادوں کو لے کر اپنے ممبر پر بٹھا لیتے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، شہزادے عمر کے جو بال ہے نا، یہ آپ کے نانا کا صدقہ ہے، عمر کی جو عزت ہے نا، آپ کے نانا کا صدقہ ہے، یہ عمر بھی آپ کے نانا کا ہے، یہ ممبر بھی آپ کے نانا کا ہے۔ یہ محبت حضرت عمر فاروق ہم کو سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ ہی کے دور خلافت میں ہم جانتے ہیں کہ مال غنیمت آتا، تقسیم ہوتا، اور جو بدر کے صحابہ ہوتے ان کو ڈبل ملتا، احد والوں بعد والوں کو سنگل ملتا۔ جب بدر کے صحابہ اکرام آئے ان کو 1,000 دینار آپ نے دیے، اور اسی کے ساتھ امام حسن آئے تو آپ نے 1,000 دینار دیے، امام حسین آئے آپ نے 1,000 دینار دیے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آئے، ان کو آپ نے 500 دیے۔ اب خلیفہ کے بیٹے تھے، اپنے بابا جان سے پوچھنے لگے، بابا آپ نے حسن کو 5,000 دیے، حسین کو 1,000 دیے، اور میں حضور پاک کے ساتھ جنگوں میں شریک تھا، حضور پاک کے ساتھ میں جنگ کرتا تھا جب یہ کم سن تھے، اور آپ نے ان کو مجھ سے بڑھ کر دیا۔ اب اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی اس بات پر تربیت حضرت فاروق اعظم اپنے بیٹے کی فرما رہے ہیں، کیسے انداز میں بیان ہوتا ہے دیکھیے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں، اے عبداللہ پہلے ان کے بابا کی طرح اپنا بابا تو لے کر آ، ان کے بابا علی ہے، ان کی امی جان فاطمۃ الزہرا ہے، ان کا نانا رسول پاک ہے، ان کی نانی بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے، اور آپ دیکھو ان کے ماموں کون ہیں، قاسم و طاہر و ابراہیم ہیں، ان کی خالائیں کون ہیں، رقیہ زینب ام کلثوم ان کی خالہ ہے، ان کے چچا کون ہیں، جعفر طیار ہے، ان کی پھپھو کون ہے، ام ہانی ہے، اور تم کس کے بچے ہو، یہ یاد رکھو۔ اور حضرت فاروق اعظم تربیت کر رہے ہیں اپنے شہزادے کی، اور بتا رہے ہیں کہ شہزادوں کی کم سنی کو نہ دیکھو، ان کی نسبتوں کو دیکھو کہ کس کے شہزادے ہیں، کیا نسبت رکھتے ہیں۔ تم ان کی کم سنی کی بات کرتے ہو، کم سنی کو نہیں دیکھنا، ان کی نسبت کو دیکھنا۔ وہ رسول پاک کے شہزادے ہیں، بی بی خدیجہ الکبریٰ کے شہزادے ہیں، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے شہزادے ہیں، وہ علی کے شہزادے ہیں۔ برادران عزیز، فاروق اعظم نے تربیت دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہم کو سکھا رہے ہیں اہل بیت اطہار سے محبت کیسے ہو۔ برادران عزیز، اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ 50 برس صرف 50 برس گزرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پردہ فرمائی کے 50 برس بعد آپ کے شہزادے امام حسین علیہ السلام کو سارے خانوادے کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا، بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا، اور کرنے والے کوئی غیر نہیں، نام نہاد کلمہ پڑھنے والے، کلمہ کو۔ اسی لیے حضور پاک بار بار فرماتے تھے، انی اذکرکم فی اہل بیتی، انی اذکرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت اطہار کے بارے میں یاد دلاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ اچھا انداز میں رہو۔ برادران عزیز، صحابہ کرام نے تو اس کو پورا کیا،
لیکن بعد والوں نے ایسا نہ کیا. تخت و تاج کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، دنیا کمانے کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. نہ ان کے پاس قرآن کا حکم رہا، نہ ان کے پاس احادیث کریمہ کا حکم رہا. حضور پاک کی سنت، حضور پاک کی محبت، صحابہ کرام کا انداز زندگی، سب کچھ پامال کر دیا اور کہنے لگے کہ کچھ نہیں، اب ہونا ہے جو ہم کو ہونا ہے وہ کر دے گا، ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا. لیکن یاد رکھو اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. وہاں شہادتیں ہوئی لیکن شہید کرنے والا مٹ گیا، شہید ہونے والا باقی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج بھی اگر کے بعد آپ غور کریں، بڑی اچھی بات ایک عالم صاحب نے کہی کہ اگر آپ دور اسلام اور دور جاہلیت کو دیکھیں، دور اسلام کو دیکھیں، دور جاہلیت کو دیکھیں، عرب کے کلچر کو دیکھیں، تو وہاں پر یزید جو نام تھا وہ بہت عام تھا. ہر گھر میں کہیں نہ کہیں یزید ایک نام ہوتا تھا. اسلام سے پہلے بھی تھا، اسلام کے دور میں بھی تھا، لیکن کربلا کے بعد یزید کا نام جو تھا وہ مٹ گیا. آج کسی گھر میں نام یزید آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور ہم یہ بات بھی ابھی سنے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے کوئی نام حسین نہ تھا. کہ اللہ نے نام جنت میں رکھا تھا، وہاں سے بھیجا تھا، لیکن کربلا کے بعد آج ہر گھر میں حسین ہے. اللہ نے باقی رکھا ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. کہ تم جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے. تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اس کا خیال نہیں رکھتے. زندگی حسین کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یزید تو وہاں پر تخت و تاج کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہزاروں لشکر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ساری عمارت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مملکت اس کے ہاتھ میں تھی. آج اس کی قبر کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں. لیکن جو حسین وہاں بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے، آج بھی آپ دیکھیے ہر گھر میں حسین ہے، ہر گھر میں ذکر حسین ہے. اور یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے تب تک ذکر حسین جاری رہے گا. اللہ نے یہی تو فرما دیا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے ان کو تم مردہ مت سمجھو، وہ تو زندہ ہے. تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم کو اس کا شعور نہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے، اللہ نے ان کو کیسی زندگی دی ہے. برادران عزیز، اہل بیت اطہار کی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر سمجھا دی کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. اے میری اہل بیت سنو، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو تم سے جنگ کرے، میں اس سے سلامتی کا اعلان کرتا ہوں جو تمہاری سلامتی کو چاہے، جو تم سے محبت کرے، تمہاری سلامتی کو چاہتے ہیں، تو اس کی سلامتی کا اعلان کرتا ہوں. حضور پاک فرما رہے ہیں، اور اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو تم سے جنگ کرے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا. کہ میری اہل بیت اطہار کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس میں شامل ہو گیا، جو ان سے جڑ گیا کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا. اور جو ان سے دور رہا، جو ان سے کٹ گیا، ڈوب گیا، ڈوب گیا. حضور پاک نے واضح طور پر سمجھا دیا اہل بیت اطہار یہ کیا ہے، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. حدیث پاک، حدیث ثقلین ہمارے سامنے ہے. حضور پاک نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں جو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ما ان اخذتم لن تضلوا ابدا، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ ہدایت میں رہو گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور پاک فرماتے ہیں کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت، ان کو تھامے رکھو، ان کو تھامے رکھو. حضور پاک کا حکم ہے، لیکن حضور پاک کے ماننے والوں نے کیا سختیاں کی ہیں،
وہ ساقی کوثر کہ جن کے ہاتھ سے جام پینے کا ہم دم بھرتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں کہ جب حوض کوثر پر جائیں گے، قیامت کی سختی کو اٹھائیں گے اور تشنہ لب جب حوض کوثر پہ جائیں گے تو ہمیں حضور پاک اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلائیں گے، اور اس ساقی کوثر کی شہزادوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا۔ کیا منہ سے بات کرتے ہیں آج امت، کیا منہ سے منہ لے کر جائے گی؟ سوال یہ ہے برادران عزیز، آخری حدیث پاک پیش کر کر بات کو ختم کر دوں کہ آج ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کس اعتبار سے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو سنوار سکتے ہیں، تو اس حدیث پاک کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتعلیم القرآن۔ فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو تو تین چیزوں پر کرو، تین چیزوں پر اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ سب سے پہلی چیز اہل بیت، سب سے پہلی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ اس کے بعد فرمایا حضور پاک کی اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ اس کے بعد فرمایا قرآن کی تعلیم دو تو تمہارے بچے صحیح راہ پر رہیں گے، تمہارے بچے کامیابی کی راہ پر رہیں گے، کیونکہ یہ دو محبتیں ایمان کا حصہ ہیں، اور قرآن یہ تمہارے لیے زندگی کا دستور ہے۔ قرآن تم کو جینا سکھاتا ہے، اور حضور کی محبت ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور جس کا ایمان مضبوط ہو گیا اور جس کے پاس قرآن کی تعلیم ہو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں حضور کی محبت ہو، جس دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہو، اور جس کے دل میں قرآن کی تعلیم ہو، وہ کبھی دل مردہ نہیں ہو سکتا، کبھی وہ دل گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی وہ راستے سے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ حضور پاک نے فرما دیا ہے تمہارے درمیان میں تو بھاری چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن، اس کو پکڑ لو، ایک ہے اہل بیت، اس کو تھام لو۔ اگر تم اس کو تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں کبھی جدا بھی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ آتا ہے۔ برادران عزیز، تو اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا غم یہ ہمارا نہیں، یہ غم مصطفیٰ ہے۔ یہ غم کرنے کا طریقہ بھی حضور پاک نے سکھایا ہے۔ اسی لیے تو دادا پیر قبلہ فرماتے ہیں خلیق اس واقعے کے قبل روتے تھے رسول اللہ، انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے وہ اس کو سرفراز کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت کی ایمان پر دے، وقت ندا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، میں نیک اور صالح متقیوں پر اذگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم میں جو مفروض ہیں ان کے فردوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام محمدی بنا بنے، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کو چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کو چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران عزیز، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، کل انشاءاللہ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اردو مسکن خلوت میں دین است حسین کانفرنس مقرر ہے، عظیم الشان 11واں کانفرنس ہے، جس کے اندر امام حسین علیہ السلام اہل بیت اطہار کے تعلق سے یقیناً خطابات بھی ہوں گے، اور شہر کے بڑے بڑے اتنے مشہور و معروف نعت خواں ہیں وہاں حاضر ہوں گے، نعت شریف بھی سنائیں گے، منقبت بھی سنائیں گے، ہم بھی سنائیں گے، اور پھر ایک بہت بہترین محفل سجائی جائے گی۔ آپ سب سے خواہش کی جاتی ہے کہ کل انشاءاللہ بروز ہفتہ اردو مسکن خلوت میں شام میں 8 بجے انشاءاللہ آپ سب تشریف لائیں، انشاءاللہ میں بھی وہاں پر حاضر رہوں گا۔ اس کے بعد بروز اتوار
दोपहर 1 बजे दरगाह शरीफ खादरी चमन में लंगर हुसैन का अहतमाम है। बड़ा पैमाने पर वहाँ पर लोगों के लिए खाने का अहतमाम किया गया है और बेहतरीन खाना वहाँ पर तैयार होगा। जितने लोग तशरीफ़ लाएँ उनके लिए हम हाजिर हैं। आप सबको दावत है, ज़रूर व ज़रूर तशरीफ़ लाइए। कल भी तशरीफ़ लाना है और परसों दरगाह शरीफ खादरी चमन में भी तशरीफ़ लाना है। कल शाम में 1 बजे, कल शाम में 8 बजे उर्दू मस्कत में, और परसों खादरी चमन दरगाह शरीफ में 1 बजे तशरीफ़ लाना है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।